نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن المقدام بن معدي كرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويودع على رأسه تاج الوقار الياقوت منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 من أقاربه. جامع ترمذی فضائل الجہاد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ: حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں شہید کی 6 خصلتیں ہیں۔ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی بخشش ہو جاتی ہے، جنت میں وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے، بڑی گھبراہٹ یعنی قیامت کے دن مامون ہوگا، اس کے سر پر عزت و وقار کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک یاقوت دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا، بڑی آنکھوں والی 72 حوریں اس کے نکاح میں دی جائیں گی اور اس کے 70 رشتہ داروں کے معاملے میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ سامعین کرام، آج کے درس حدیث کا موضوع ہے شہید کی فضیلت۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے احکامات الہی کا مقصد تزکیہ نفس و تصفیہ قلب کرتے ہوئے قرب و وصال الہی کا حصول ہے۔ عبادات ہوں یا معاملات، بیع و شراء ہوں یا مناکحات، جنایات ہوں یا اخلاقیات، سب انسان کو اور بالخصوص مسلمان کو دنیا میں امن و سلامتی اور سکون و راحت کا خوشگوار ماحول قائم کر کے حیات اخروی میں سرخروئی حاصل کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ جو مسلمان اسلامی احکامات پر خلوص نیت کے ساتھ عمل کرتا ہے، وہ اپنا سب کچھ اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے کہ اسے قربان کر دیا جائے، یہاں تک کہ اگر مارکہ حق و باطل میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو وہ اس سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ لہذا اللہ رب العزت نے ایسے مسلمان کے لیے جو اس کی رضا کی خاطر اپنی جان قربان کر دے کئی بشارتوں اور انعامات کا وعدہ فرمایا ہے۔ حدیث مذکورہ میں شہید کے لیے جو 6 انعامات بیان کیے گئے ہیں، ان میں پہلا انعام اس کے خون کا قطرہ گرتے ہی اس کی بخشش کا ہو جانا ہے، مگر ایک اور روایت کے مطابق شہید کی روح معلق رہتی ہے اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرضے کی عدم ادائیگی کے، کیونکہ وہ حق العبد ہوتا ہے۔ اس لیے جو شخص جہاد میں شریک ہو اسے چاہیے کہ یا تو قرضہ ادا کر کے جہاد پر جائے، یا ورثاء کو وصیت کرے، یا قارض یعنی جس سے قرضہ لیا ہو اس سے معاف کروا لے، یا اس کے شہید ہونے کے بعد اس کے وارث قرضہ ادا کریں یا معاف کروا لیں۔ دوسرا انعام جو شہید کے لیے ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے شہید ہوتے وقت جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کے مشاہدے میں ایسا گم ہو کر لذت حاصل کرتا ہے کہ بار بار دنیا میں آ کر اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی آرزو کرتا ہے۔ تیسرا انعام یہ کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ یقیناً عذاب قبر برحق ہے، لیکن جو شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو، اللہ تعالیٰ اسے نہ صرف عذاب قبر سے بلکہ ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ چوتھا انعام جو شہید کے لیے بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ بروز قیامت اسے کسی طرح کی گھبراہٹ یا خوف محسوس نہیں ہوگا جس دن دیگر لوگوں پر گھبراہٹ طاری ہوگی۔ پانچواں انعام جو حدیث مذکورہ میں شہید کے لیے بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سر پر
عزت و وقار کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کا ایک یاقوت دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا، اور اس کا نکاح بڑی آنکھوں والی 72 حوروں سے کر دیا جائے گا، جبکہ اس حدیث کے مطابق اس کا چھٹا انعام یہ ہوگا کہ اس کے 70 رشتہ داروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرما کے ان کی مغفرت فرمائے گا اور انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کی اجازت مرحمت فرمائے گا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جب دنیا فانی کی عارضی زندگی میں بالآخر مرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے تو مسلمان شہادت کی آرزو کیوں نہ کرے۔ اسی لیے اقبال نے فرمایا، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اور دوسرے موقع پر انہوں نے فرمایا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یعنی شہید کو یہ سارے انعامات محض اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اپنی جان قربان کرنے پر عطا کیے جائیں گے، کیونکہ سچا مومن نہ مال غنیمت کے لالچ میں اور نہ اقتدار و سلطنت کے حصول کے لیے جنگ کرتا ہے، بلکہ اس کا مقصد اعلاء کلمت الحق اور رضا الہی کا حصول ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی دین اسلام کی راہ میں اپنی رضا کی خاطر مرتبہ شہادت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔